صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1922 میں تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد کے گاؤں چک 172 گاہ بے پیلے گوجرا میں پیدا ہوئے۔ وہیں آپ کا مزار اقدس ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی حاجی ریشم دین اور والدہ محترمہ کا نام علم بی بی تھا۔ آپ اپنے والدین کے واحد نرینہ اولاد تھے۔ آپ کے خاندان میں کئی پشتوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا تھا، اگر بہنیں 5 ہیں تو بھائی 1 ہے، اگر بھائی 5 ہیں تو بہن 1 ہوتی تھی۔ اس طرح آپ بھی 5 بہنوں کے 1 بھائی تھے۔ آپ کی طبیعت شروع سے دین کی طرف راغب تھی۔ آپ بچپن و لڑکپن کی زندگی میں گھر میں بڑی غربت اور حسرت سے وقت گزارتے رہے۔ آپ کے والد ماجد کھیتی باڑی کرتے تھے، گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ آپ اپنے والد صاحب کے کاموں میں ان کی مدد کرتے، ہاتھ بٹاتے۔ ان حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ انتہائی چھوٹی عمر میں اپنے گاؤں میں قرآن مجید پڑھنے لگ پڑے۔ پھر ابتدائی تعلیم کے لیے گاؤں کے اسکول میں داخلہ لیا۔ پھر پرائمری پاس کرنے کے بعد قرآن مجید حفظ کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن گھریلو حالات کی بنا پر والد محترم کی طرف سے گھر سے جانے کی اجازت نہ ملی۔ اس طرح یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ آپ نے اگرچہ دینی تعلیم باقاعدہ طور پر کسی دینی مدرسے میں حاصل نہیں کی، لیکن آپ کا علم اتنا تھا کہ بڑے بڑے عالم آپ کے سامنے زانوِ طلمند طے کرتے۔ آپ کے پاس کسی نے کہا کسی دارالعلوم کی سنت نہیں۔ اس بات کا تذکرہ آپ نے جامعہ رضویہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث مولانا غلام رسول رضوی صاحب سے کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے دارالعلوم میں سالانہ امتحانات ہو رہے ہیں، آپ بھی شریک ہو جائیں۔ اس طرح آپ نے بغیر تیاری کے امتحان دیے، بحمد تعالیٰ بہترین نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ پھر آپ تنظیم المدارس پاس کر کے باقاعدہ سند حاصل کر گئے۔ آپ کی طبیعت بچپن ہی سے اہل اللہ کی طرف راغب تھی، چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے تو پیر جماعت علی شاہ لاسانی سے بیعت کی جائے سوچا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے پوتے خطیب مولانا سید محمد شاہ پہلے ان کی عقیدت مند ان کے گاؤں میں رہتے تھے، تو وہ ان کے گاؤں میں تشریف لے آئے، تو آپ ان سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور انہی کے بیعت ہو گئے۔ تو آپ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ پھر خواہش پیدا ہوئی کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے پیلے گوجرا سے علی پور سرین میں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو پتہ چلا، ریلوے لائن کے ساتھ جب سفر کر رہے تھے تو آپ کو پتہ لگا کہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ سے چاکر نے ٹکٹ مانگی تھی تو آپ نے فرمایا میں تو پیدل آیا ہوں، لیکن وہ نہ مانے، تو آخر کار انہوں نے آپ کو ایک نہ سنی اور گارڈ کے حوالے کر دیا، لاہور بھیج دیا۔ تو لاہور سے آپ واپس جب پہنچے تو پھر آپ کو یہ خبر مل گئی کہ پیر جماعت علی شاہ کا وصال ہو گیا۔ یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نعت خوانی میں بہت نام پیدا کیا ہے۔ ملک کے کونے کونے میں نعت خوانی کے لیے اور واعظ و نصیحت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آخر مشائخ اعظام نے آپ کو نگینہ کا خطاب دیا جو کہ آپ کے نام کا حصہ بن چکا ہے، یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت میاں غلام اللہ شرک پوری میاں شیر ربانی کے برادر اصغر سے آپ کے اچھے تعلقات تھے۔ کبھی کبھار انہیں ملنے چلے جایا کرتے تھے اور نعتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے آپ کو شرک پور شریف میں روک لیا اور رومال تحفے میں دیا، بہت سی دعائیں دے کر رخصت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تفصیلی حالات روشن ستارہ نامی کتاب میں درج ہو چکے ہیں، وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 26 دسمبر 1999 بمطابق 26 جمادی الثانی 1410 ہجری بروز منگل اپنے آبائی گاؤں میں ہی دار فانی سے کوچ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی میت کی زیارت 26 دسمبر کو بھی سارا دن ہوتی رہی۔ دوسرے دن بھی 5 بجے تک لوگ زیارت کے لیے آتے رہے۔ غسل دینے کا اعزاز آپ کے مریدین
میں محمد رفیق یوسفی اور ان کے رفقا لاہور نے حاصل کیا۔ نماز جنازہ صاحبزان کی فرمائش پر معروف عالم دین شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول رضوی صاحب فیصل آبادی نے پڑھائی۔ آپ کی وفات پر بہت سے اشعار علامہ سائم چشتی صاحب نے بولے۔ نگینہ نور سے دھویا ہوا معلوم ہوتا ہے، وصال یار میں کھویا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیا تھا میں نے بوسہ اس کی پیشانی کا جب سائیں خدا شاہد مجھے سویا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے 4 بیٹے ایک بیٹی، بیٹوں کے نام یہ ہیں: مولانا اللہ دتا یوسفی صاحب، مولانا منیر احمد یوسفی مرحوم، مولانا بشیر احمد یوسفی، مولانا خلیل احمد یوسفی۔ ایمان، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی مثال جسم میں روح اور جان کی طرح ہے۔ جس طرح جسم میں روح نہ ہو تو جسم بیکار بے جان ہوتا ہے، اس طرح اعمال جن میں ایمان اور عشق رسول نہ ہو وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ لاکھوں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ایمان ادب کے بغیر ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ریت کا محل جو تیز ہوا کے تھپیڑوں سے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تمام کا اولیاء کاملین کو ماننے والے، ذکر اولیاء کرام سننے والے، برائے مدینہ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔